إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ہر انسان پریشان ہے، اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے اتنے حالات معاشی لحاظ سے کیوں خراب ہیں؟ اقتصادی لحاظ سے ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث سے اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اور یاد رہے کہ حقیقی رہنمائی وہی ہوگی جو قرآن و حدیث سے ملے۔ باقی یورپ سے پڑھ کر آنے والے پاکستان کے اقتصادی حالات کو جس قدر بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں، جب تک قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے، کبھی بھی پاکستان کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بلکہ ہمارے اقتصادی طور پہ حالات خراب ہوئے اسی لیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو نظر انداز کیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اللہ رب العزت کے غضب کو بار بار دعوت دیتے رہے۔ میرے بھائیوں، اقتصادی حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ملک تباہ کیوں ہوتے ہیں؟ شہر تباہ کیوں ہوتے ہیں؟ بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، کس لیے؟ تاکہ ہم ہندوؤں سے بچ کر یہاں پہ آزادانہ کاروبار کر سکیں اور اپنے طریقے کے مطابق یہاں پہ ڈانس وغیرہ کا بندوبست کر سکیں۔ کیوں جی؟ اس لیے حاصل کیا تھا نا ملک۔ آپ نے حاصل کیا تھا اس لیے تاکہ انڈیا کے اتنے علاقے پہ جسے پاکستان کا نام دیا گیا، آپ شریعت کو نافذ کر سکیں، آپ اللہ کی حدود کو نافذ کر سکیں، آپ یہاں پہ توحید کا نظام نافذ کر سکیں۔ آپ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر مسئلہ یہ تھا کہ ہم آزادانہ طور پہ کاروبار کر سکیں
تو پاکستان اس کام کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان حاصل کر لیا، چاہیے یہ تھا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے ہم پورے کرتے، اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ ہوتا، ایک ایک بچہ قرآن کریم کی تعلیمات کو جاننے والا ہوتا، قرآن کریم ہمارے اسکولوں کالجوں کے نصاب کا حصہ ہوتا، انگلش کی جگہ عربی زبان کو ہم اختیار کرتے، لیکن ہم نے شکر کی راہ کو اپنے لیے نہیں چنا، ہم ناشکری کے راستے پہ چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے سورہ نحل میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب ناشکری کی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق واپس لے لیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں، رزق آنے کے راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شہر کی مثال بیان کی ہے، یہ شہر بڑا ہی پرامن تھا، یہاں پہ رہنے والے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، نہ امن و امان کا مسئلہ تھا، نہ رزق کا مسئلہ تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس شہر میں، اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں ہر جانب سے رزق آ رہا تھا، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس ملک نے، اس شہر نے، اس بستی نے اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس ملک کو، اس شہر کو، اس بستی کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلامی ملک حاصل کرنے کے باوجود شرک کے اڈے ختم نہ کیے، بلکہ شرک کے اڈے ہم نے بڑھا دیے۔ سر عام فوت شدگان کو، قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، انہیں مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم قرار دیا جاتا ہے، قبروں کو سجدے ہوتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، قبر والوں کے نام پہ منتیں مانی جاتی ہیں، اور ہم نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا۔ ہمارے ملک کی لڑکیاں نکلی میدان میں، سر عام نعرہ لگایا، میڈیا کے سامنے پوسٹر لگائی، سب کے سامنے اللہ کی شریعت سے بغاوت کا اعلان کیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، یعنی کہ اپنے جسم کو جیسے چاہیں گی استعمال کریں گی، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں ٹوک سکتا۔ یہ تماشا پورے ملک نے دیکھا اور کسی نے ان پہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسے آزادی کا نام دیا گیا۔ جب انسان اتنا آزاد ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں واپس لے لیا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں مزید دوں گا، ناشکری کی راہ پہ چلو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ اللہ کا شکر ہے، مانیں یہ نعمت دینے والا اللہ ہے، مانیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور پھر اس نعمت کو اللہ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں۔
اور پھر عملی طور پہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہوں، کبھی آپ اذکار کر رہے ہوں، آپ کو احساس ہو کہ میرے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ کو احساس ہو رب کی نعمتوں کا، اور آپ بڑے ہی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر۔ کس مسئلے میں؟ یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تاکہ یا اللہ تیری نعمتوں پہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، تاکہ یا اللہ میں بہترین انداز میں تیری عبادت کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا پہلا سبب ہماری ناشکری ہے، وہ زبان کے ساتھ ہو یا عملی طور پہ ہو، اور پوری قوم تقریباً اس ناشکری میں مبتلا ہے۔ ہم حکمرانوں کو بلیم دے کر انہیں ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں تو بڑا پاک صاف ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو حکمران آئے انہوں نے حق ادا کیا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ جہاں پہ میری حکومت تھی، آپ کی حکومت تھی، وہاں پہ کیا ہوتا رہا؟ 5 مرلے کے مکان میں، 10 مرلے کے مکان میں میری حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے۔ وہاں پہ شریعت کس قدر نافذ ہے؟ وہاں پہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے بالغ افراد فجر کی نماز کے لیے کتنے نکلتے ہیں اور کتنے سوئے رہتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں جہاں ہماری حکومت ہے سر عام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا؟ کیا ہماری عورتیں بے حیائی میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ہماری عورتیں وہ کام نہیں کرتی جن پہ اللہ کی لعنت نازل ہوا کرتی ہے؟ چہرے کے بال نوچنا، چہرے کے بال بنانا، یا آنکھوں کے اوپر کے بال سیٹ کرنا، کیا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن نہ عورت کو احساس ہے، نہ اس کے خامد کو احساس ہے، اور اس جرم کو ہم نے جرم سمجھنا تر کر دیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہماری شلواریں دیکھ لیں، مردوں کی کہاں پہ ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ کیا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا عمل نہیں ہے؟ کیا اس کو تکبر قرار نہیں دیا گیا؟ لیکن ہمیں تعویلیں مل گئیں۔ ہر آدمی کہتا ہے نہیں جی میری جو چادر نیچے رہتی ہے، شلوار نیچے رہتی ہے، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے تکبر کی وجہ سے بس صحابہ کرام کی تھی، ان کی تکبر کی وجہ سے تھیں، حدیثیں ان کے لیے تھیں، اور آپ سب وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک اور صاف ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس چادر کو، اس شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہی تکبر ہے۔ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ ہماری ناشکری ہے، ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا تر کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناشکری پہلا سبب ہے۔ دوسرا بڑا سبب سود لینا ہے، سود دینا ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا جرم ہے، سود اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سود کتنا بڑا جرم ہے، آئیے ایک واقعے سے اندازہ کیجئے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب میں جا رہا تھا، راستے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک نشئی کو دیکھا، نشے کی حالت میں وہ چاند کو اچھل اچھل کر پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ چاند کو۔ میں نے جب اس کا اتنا برا حال دیکھا تو میں نے کہا کہ انسان کے پیٹ میں
جو جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، جو پہنچتی ہیں، ان میں سب سے بری چیز شراب اور نشہ ہے۔ اگر میری یہ بات غلط ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ یہ بھی ہماری ایک عجیب روش ہے کہ اپنے ہر معاملے میں کس کو داخل کر لیتے ہیں؟ طلاق کو۔ بیوی گھر بیٹھی ہوتی ہے اور اس بیچاری کو طلاق ہوتی ہے، اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ امام مالک سے پوچھا، امام صاحب بتائیے اب میری بیوی کو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ٹائم دو، میں فوراً جواب نہیں دے سکوں گا، اس مسئلے پہ غور و خوض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا، پھر آیا، اس نے کہا امام صاحب اب بتائیے۔ کہا میں ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، دوبارہ آنا۔ وہ پھر آیا تو امام صاحب نے کہا میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اول سے لے کے آخر تک، سارے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں پہنچتی ہیں، داخل ہوتی ہیں، ان میں سب سے بری چیز، سب سے خطرناک چیز سود ہے۔ لہذا تمہاری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو اندازہ کیجئے سود کتنی خطرناک چیز ہے۔ امام صاحب نے اس موقع پہ دلیل بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے تو پھر یہ تمہارے مابین اور اللہ کے مابین اعلان جنگ ہے۔ جو قوم اللہ سے جنگ کرے وہ عزت پا سکتی ہے، ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کے اقتصادی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ آپ امریکہ کے پڑھے ہوئے لے آئیں، آپ یورپ کے پڑھے ہوئے لے آئیں، آپ اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لے آئیں، آپ اس یونیورسٹی کے لے آئیں، آپ IMF کے ہی لے آئیں، آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک رب کو راضی نہیں کریں گے۔ سود اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ، سودی معاملہ تحریر کرنے والے پہ، سودی معاملات پہ گواہ بننے والوں پہ، سب پہ لعنت کی اور فرمایا یہ سب کے سب برابر کے مجرم ہیں۔ سودی معاملے پہ گواہی دینے والا، سائن کرنے والا، سودی معاملے کو کمپیوٹر میں داخل کرنے والا، سودی معاملے پہ کسی بھی طرح تعامل کرنے والا، یہ سب مجرم ہیں۔ سودی بینک کو اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینا بہت بڑا جرم، سودی بینک میں کسی قسم کی ملازمت کرنا بہت بڑا جرم، سودی بینک کے باہر سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کھڑے ہونا بہت بڑا جرم، سودی بینک میں کام کرنے والوں کو چائے پلانا، یعنی کہ وہاں پہ بطور ملازم بھرتی ہونا چائے پلانے کے لیے، بہت بڑا جرم۔ آپ میں سے کئی بھائی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سود نہیں لیتا۔ کیوں جی ایسے ہی آپ نہیں لیتے؟ تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، شاید آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں سود کا نام تبدیل کر کے نئے نام رکھ کے سود لیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی میں نے مکان گروی پہ دیا ہے۔ کیسے جی؟ میں نے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہے اور جن سے قرضہ لیا مکان ان کے حوالے کر دیا، 1 سال ان کے پاس رہے گا، 1 سال کے بعد میں 10 لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا اور مجھے مکان واپس کر دیں گے۔ کیوں جی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ کون نہیں ہوئی؟ وجاد بھائی کہتے ہیں نہیں ہوئی، اور بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں گڑبڑ نہیں ہوئی،
1 سال مکان ان کے پاس رہے گا، وہ اس میں رہائش رکھیں گے، یہ سود ہے۔ 1 سال مکان ان کے پاس رہے گا، کرائے پہ دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ سود لے رہے ہیں۔ جو قرض دیا تھا اس کا منافع لے رہے ہیں، قرض کے اوپر کسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی اجازت۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے، مجھے کیا ملا؟ الٹا میرے پیسوں کی قیمت گر گئی، کم ہو گئی۔ یعنی کہ آپ دنیا میں فائدہ لینا چاہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سود۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سود لینا لیکن مجھ سے لینا، سود تمہیں ملے گا لیکن میری طرف سے ملے گا۔ امام احمد روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں اس حدیث کو ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا، مثال ظاہر ہے کہ میری طرف سے ہوگی لیکن حدیث کی روشنی میں، کہ آپ کسی کو مثال کے طور پہ 30 دنوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ آپ کو روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 لاکھ روپیہ دیا، 30 دنوں کے بعد 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، اور ثواب کتنے لاکھ کا مل گیا؟ 30 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے وہ سود جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس کو میں نے قرض دیا تھا 1 مہینے کے لیے، وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں، آپ اس کو مزید مہلت دیتے ہیں 1 مہینے کی، تو اب یہ جو دوسرا مہینہ شروع ہوا ہے، روزانہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اصل مدت ختم ہو گئی، اب جو آپ مہلت دیں گے اس مہلت کے ایک دن پہ آپ کو ڈبل ثواب ملنا ہے۔ تو قرضہ دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو آپ قرضہ اس کو دیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ واپس کر دے گا، تنگ نہیں کرے گا، اور اس پہ آپ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی، مکان گروی پہ دیا ہے، مکان گروی پہ لیا ہے، اور معاملہ کیا ہے؟ سود کا۔ آپ کا انشورنس سسٹم، بیمہ سسٹم، یہ سود اور جوئے دونوں سے مرکب ہے۔ اس میں سود بھی پایا جاتا ہے، جوا بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں جی، پرائز بانڈ، ان میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کون ہے جی یہ؟ عبداللہ بن سلام کو کوئی بچہ بتائے ذرا، عبداللہ بن سلام کون ہے؟ ہاں جی، کوئی بچہ بتائے جی بیٹا۔ عبداللہ بن سلام، چلے کوئی بڑا ہی بتا دے پھر۔ جی ہاں، یہ صحابی ہیں اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پہلی نگاہ میں ہی آپ کو دل دے بیٹھے، پہچان لیا کہ یہ نبی سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، آپ کے ہو گئے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے ملتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں ظاہر ہے وہ صحابی نہیں ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، اور یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ عبداللہ بن سلام اس سے کہتے ہیں کہ دھیان سے بھائی، تم عراق میں رہ رہے ہو اور مجھے پتہ ہے عراق میں سود کی بیماری عام ہے، دھیان سے سود سے بچ کر رہنا۔ اگر تو نے کسی کو قرضہ دیا ہو، میرے بھائی دھیان سے، اگر تو نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور وہ قرضہ آپ سے قرضہ لینے کے بعد آپ کو فری میں، مفت میں تحفہ دے، چارے کی بوری دے دے، بھوسے کی بوری دے دے،
دانوں کی بوری دے دے، نہ لینا یہ سود ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، پہلے آپ اس سے چائے نہیں پیتے تھے، اب روزانہ چائے پینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ آپ سود لے رہے ہیں۔ پہلے ایسے تعلقات نہیں تھے آپ کے۔ قرضہ لینے کے بعد، قرضہ دینے کے بعد جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ الیکٹریشین ہے، اور پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جب سے قرضہ دیا اب اور بیٹا آنا گھر کا پنکھا خراب ہے ذرا ٹھیک کر دینا، معاوضہ، یا معاوضہ دینا بھی ہے تو کم، کیوں؟ کیونکہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے۔ یہ جو قرضے پہ آپ فائدے اٹھا رہے ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سود ہے۔ تو میرے بھائی سود بہت بڑا جرم ہے۔ بینک میں کون سا اکاؤنٹ ہوتا ہے جی سودی؟ سیونگ اکاؤنٹ، جس کے بارے میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جناب میں نے پیسے رکھے ہیں وہاں سے مجھے فائدہ ملتا ہے، منافع ملتا ہے۔ سود کا لفظ نہیں بولتے، کیا ملتا ہے جی؟ منافع ملتا ہے۔ اور پھر ایسی کمپنیاں بھی وجود میں آ گئی ہیں، ایسے لوگ ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو سودی سسٹم کے تحت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ روپیہ دیں، آپ کو ہر مہینے 10,000 روپیہ منافع ملے گا، مجھے فائدہ ہو یا نقصان، آپ کو ہر مہینے 10,000 روپیہ کیا ملے گا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ سود ہے۔ کاروبار اس طرح نہیں ہوتا۔ کاروبار میں تو یہ طے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائدہ ملا تو وہ تقسیم ہوگا میرے درمیان تمہارے درمیان، 50% تمہارا 50% میرا، یا 30% میرا 70% تمہارا، یا 70% تمہارا 30% میرا۔ اگر منافع ملا تو جب لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، یہی میرے پاس ایک بچت تھی، یہ ڈوب گیا تو کیا بنے گا۔ وہ جناب 10 لاکھ روپیہ کاروبار میں جمع کروانے کے بعد تہجد شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نماز سے پہلے، نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کاروبار میں ایسا کوئی ڈر نہ ہو، گارنٹی ہو کہ ہر مہینے 10,000 روپیہ ملے گا، وہ کاروبار نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سود ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی سود کا مرض پھیلا ہوا ہے ہم میں، اور سر عام ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو کہہ دیا تھا یمحق اللہ الربا، لگا لو زور، سود کے ذریعے ترقی کرنے کی کوشش کر لو جتنی کرنی ہے، نہیں کامیاب ہو سکو گے، اللہ اس سسٹم کو تباہ کرے گا۔ تو ہمارے مسائل کا دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ سود۔ اور تیسرا بڑا سبب ہمارے مسائل کا وہ نظام زکوٰۃ سے اعراض ہے، نظام زکوٰۃ پہ توجہ نہ دینا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے، کیسے لوگوں سے زکوٰۃ لیں اور فقیروں میں تقسیم کریں، کیسے ان کا مال چیک کیا جائے، اور ٹیکس کی خاطر آپ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ٹیکس لینے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں آپ، زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کیسے لیں گے، کیسے تقسیم کریں گے۔ پتہ چلا نیتیں صاف نہیں ہیں۔ جب کہ نظام زکوٰۃ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ کے نظام کو اگر آپ فیل کر دیں، زکوٰۃ دینا آپ ترک کر دیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وعید ہے کہ جو قوم زکوٰۃ دینا ترک کر دے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آپ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش نازل کرنا بند کر دے گا۔ پھر بارشیں نازل ہوں گی تب جب آپ کی گندم تیار ہوگی۔ ہوا کہ نہیں ہوا ایسے؟ گندم کی جو پچھلی فصل ہے
اس کے اوپر کتنی بار بارش نے حملہ کیا ہے؟ جب پانی کی ضرورت ہے بارش نہیں، جب بارش کی ضرورت نہیں موسلا دھار بارش، بلکہ اولے نازل ہوئے۔ بورے والا کے علاقے میں، اس ایریے میں جب گندم تیار تھی، کاٹنے کے ایام تھے، ان دنوں کیا ہوا؟ اولوں کی بارش ہوئی۔ جب ضرورت ہے بارش نازل نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہے تب نازل ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ کہیں آسمان والے کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی۔ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا کتنا ضروری ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں ان لوگوں سے لڑوں گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے چاہے نمازیں پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا تھا ابو بکر آپ کیسے لڑیں گے ان لوگوں سے، کلمہ یہ پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں لڑوں گا، جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پہ بکری کی بچی دیا کرتا تھا، مجھے نہیں دے گا، میں اس سے بھی لڑوں گا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا کتنا ضروری ہے، کہ پہلے خلیفہ ان لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور آپ نے سرے سے اعراض کر رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ کے سونے کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کی، آپ اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں، اپنی کرنسی کو جانتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کیا بن رہی ہے جی؟ میرے خیال میں 1.5 لاکھ ہو چکی ہوگی اب، کیونکہ اب مہنگائی بڑی ہے نا، مہنگائی کی وجہ سے۔ تو 1.5 لاکھ روپیہ جس کے پاس ہے اور 1 سال ہو گیا ہے، چاہے وہ آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ رکھا ہے مکان بنانے کے لیے، آپ کے پاس کوئی مکان نہیں، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چاہے آپ نے رکھا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چاہے آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ رکھا ہے حج کرنے کے لیے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تب چاہے آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ رکھا ہے بچوں کی شادی کرنے کے لیے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ادھر۔ توجہ ہے کس کی طرف؟ مجھے پیسے ملیں گے کہاں سے، میں نے کن کو دینے ہیں، کون سے فقیر ہیں جن کی میں نے زکوٰۃ کے مال سے مدد کرنی ہے، اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ مال دے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے مال کو روز قیامت کون سی شکل دی جائے گی جی؟ گنجے سانپ کی، گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور یہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے گلے کا توق بن کر اس کو ڈسے گا، اور ڈستے ہوئے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کی جائے، اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے تو میرے بھائی بڑی تیزی سے آپ کی غربت ختم ہوگی، بڑی تیزی سے غریبوں کے مسائل حل ہوں گے، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اے امیر انسان، اے تاجر، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکتیں ڈالے گا، تیرے رزق میں برکتیں ڈالے گا، تیری اولاد میں برکتیں ڈالے گا، تیرے گھر میں سکون پیدا ہوگا، تیری مشکلات میں کمی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری نگاہ میں تیسرا بڑا سبب ہمارے معاشی مسائل کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی، زکوٰۃ کے نظام سے اعراض۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے مسائل کا بڑا سبب اللہ کی حدود کو نافذ نہ کرنا ہے، اللہ کی حدود کو نافذ نہ کرنا ہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اگر اللہ کی حدود میں سے ایک حد قائم کی جائے، حدود کسے کہتے ہیں جی؟ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے پکڑا جائے یا اعتراف کر لے، اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، جو کسی کو قتل کرے اسے بدلے میں قتل کیا جائے، جو شراب پی اسے کوڑے مارے جائیں، جو کسی شریف لڑکی پہ تہمت لگاتا ہے اسے تہمت کی سزا دی جائے، قذف کی سزا دی جائے، ایسی کوڑے مارے جائیں، یہ اللہ کی حدود نافذ کی جائیں۔ فرمایا ایک اللہ کی حد آپ نافذ کر دیں تو کتنی برکتیں نازل ہوں گی، کتنی رب کی رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا یہ 40 دن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کی بارش سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہی نہیں، ہم نے کہنا اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اور سعودیہ کو جانتے ہیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، کتنے کو خزانے تھے وہاں پہ؟ کچھ تھا؟ بھوکے مر رہے تھے۔ آپ کے ہندوستانی، پاکستانی، مصری یہ لوگ جاتے تھے اور حج بھی کرتے تھے، ان کی مدد کر کے آتے تھے، لیکن اچانک ان کی حالت کیسے تبدیل ہو گئی؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ممالک، یہ شہر والے، یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ سعودیہ جہاں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی تھی، جہاں کالے پہاڑ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، آج چند دن پہلے کی رپورٹ ہے، ابھی چند دن پہلے کی، ماضی کو چھوڑیں، چند دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے مالی لحاظ سے جو ملک ترقی کر رہا ہے وہ سعودی عرب سب سے آگے ہے۔ تو یہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ جب اللہ کی توحید کو نافذ کیا تھا، جب چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، جب بدکاری کرنے والوں کو سنسار کیا گیا، جب قاتل کو قتل کیا گیا، اللہ کی حدود کو نافذ کیا گیا، تو پہاڑوں سے پٹرول نکلا۔ ماپ تول میں ہیرا پھیری ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں جی، ماپ تول میں یہ ہیرا پھیری کون کرتے ہیں؟ ہم سب پٹرول بیچنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ماپ تول میں کمی کرے گی، اللہ ان کو پکڑ لیں گے، مبتلا کر دیں گے، کس میں؟ کہسالی میں، شدید مشقت میں، وجور سلطان علیہم، اور اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ تو ظالم حکمران کیسے آتے ہیں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظالم حکمران کیسے آتے ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کریں، ہمارا حکمران کون ہونا چاہیے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، کوئی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میرا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کہتے میرا نظام یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم ظالموں پہ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شکوہ ہے کہ نواز شریف اس ملک کو کھا گیا، یا عمران خان اس ملک کو کھا گیا، یا آصف علی زرداری اس ملک کو کھا گیا، تو آپ کس سے کم ہیں؟ جتنا موقع ان کو ملا اتنا انہوں نے لوٹا، اگر لوٹا ہے تو۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اگر لوٹا ہے تو۔ اور جتنا موقع آپ کو ملتا ہے آپ کیا کمی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی امیر کھا گیا، غریب آپ کا کیا کر رہا ہے؟ ریڑھی بیچنے والا امیر ہے کہ غریب ہے؟ ریڑھی پہ پھل بیچنے والا یہ امیر ہے کہ غریب ہے؟ غریب ہے۔ یہ پھل بیچتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ پوری کوشش ہے کہ 2 نمبر مال بیچے، جبکہ بطور مسلمان اسے چاہیے کہ خود بتائے بھائی میرا پھل یہ خراب ہے، آم کا یہ دانہ بھی خراب ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، میں اس لیے سستا کر کے بیچ رہا ہوں، دکھائے، خود دکھائے۔
لیکن یہاں پہ تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے غریب کا حال ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اپنا غصہ نکال کے کن پہ؟ بڑے سیاستدانوں پہ. کہتے ہیں جناب انہوں نے لوٹا، یہ کھا گئے. او بھائی آپ نے کیا کیا؟ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ آپ بتائیں. آپ کے اسکولوں کالجوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ کہاں وہ یونیورسٹی کی اتنی ویڈیوز آئی تھیں، اب کراچی کے اسکول کی اتنی ویڈیوز آ گئی ہیں. کیا یہ جرائم اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ تو میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں تو ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ہر ایک اپنے گھر کی اصلاح کرے، ہر ایک اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کرے، ہر ایک اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کرے، تب حالات ٹھیک ہوں گے. توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی جائے، پورا ملک اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگے، اور کم از کم شرک کے اڈے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، کبیرہ گناہوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے، سود کو ترک کرنے کا اعلان کیا جائے، بے حیائی کے مراکز اور بے حیائی کے وسائل پہ پابندی لگائی جائے. جب اللہ راضی ہوگا تب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ مہنگائی ہو یا کچھ اور ہو، فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہوا جی آپ نے؟ حسن بصری رحمہ اللہ تشریف فرما ہے. ایک آدمی آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، کوئی علاج بتائیں. کہا علاج یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کرو. چلا گیا وہ آدمی. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے باغات میں، میری زمینوں میں قحط سالی کا مسئلہ ہے، کوئی علاج بتائیں. حسن بصری نے کہا توبہ و استغفار کرو. تیسرا آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا، اس نے بھی ایسی کوئی شکایت کی، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرو. جو لوگ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ہر مریض کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہی علاج. کہا میں قرآن کی روشنی میں یہ نسخہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ لوگو اللہ سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا کیونکہ بہت بخشنے والا ہے. دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں بیٹے دے کر، اللہ مدد کرے گا تمہیں طرح طرح کا مال دے کر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہیں نہری سسٹم دے گا، تمہاری نہروں میں اللہ پانی جاری کر دے گا. آج ہمارا نہری سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے، انڈیا نے تباہ کر دیا. تو یہ سارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کو راضی کیے بغیر، اللہ سے توبہ استغفار کیے بغیر، ان کبیرہ گناہوں کو ترک کیے بغیر جو ان مصیبتوں کے آنے کا سبب ہیں. آپ کوئی بھی علاج کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی ٹیکس نافذ کر لیں، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک فرما، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ قرآن کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن کے ہاں رزق کے مسائل ہیں انہیں حلال رزق عنایت فرما. یا اللہ جو بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں ان کی بھی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس مسجد سے تعامل کرنے والوں کو جزائے خیر دے.
یا اللہ جو بھی اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، قاری عبدالوکیل غادی صاحب سے لے کر ایک ایک آدمی تک، یا اللہ ان سب کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مسجد کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ یا اللہ ہم اس مسجد کے خادم بن جائیں۔ یا اللہ ہم کسی نہ کسی مسجد کی خدمت کریں۔ یا اللہ ہمارے علماء کی اور دین کے طالب علموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جب موت دینا ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر دینا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔